رات کے 10 بجنے والے تھے۔ لاہور کی قدیم گلیوں پر ہلکی بارش کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور چھتوں پر ٹپکتے پانی کی تال ایک دور دور سا سر بنا رہی تھی۔ اس چھوٹے مگر پیارے سے گھر میں 3 بہنیں بیٹھی تھیں، انفا، ہانیہ اور عرصہ۔ انفا سب سے بڑی تھی، سوشل میڈیا کی دنیا میں کھوئی ہوئی، چمک دمک، لائکس اور ویوز کی روشنی میں جیتی۔ ہانیہ ایک نرم دل ٹیچر تھی، بچوں کی مسکان اس کی سب سے قیمتی چیز۔ اور عرصہ چھوٹی، حساس اور خوابوں کی ملکہ، ہر چیز کو جادو کی نظر سے دیکھنے والی۔ انفا کا کمرہ سب سے الگ نظر آتا تھا، وہاں رنگ برنگی لائٹس، سٹینڈنگ لائٹس، رنگ لائٹ اور ایک پروفیشنل سیٹ اپ تھا۔ وہ دیر رات تک ویڈیوز بناتی، ایڈٹ کرتی اور اپنے فالوورز کے تبصروں میں الجھی رہتی۔ زندگی کی حقیقت، گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سب پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اکثر اپنی دنیا میں کھو جاتی، مصنوعی روشنیوں میں اپنا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتی، اور وہی دن رات دہرائے جانے والے ریپیٹ کی مانند تھے۔ ویڈیو، لائکس، کامنٹس، اعتماد بڑھتا، مگر دل اندر سے خالی سا ہوتا گیا۔ شروع میں سب کچھ دلچسپ تھا۔ انفا کی ویڈیوز نے اچانک مقبولیت حاصل کی، مگر یہ شہرت آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک الگ حقیقت بن گئی، ایسی حقیقت جو گھر کی گرمجوشی کو دھندلا دیتی۔ وہ گھر کے کھانے کے وقت بھی موبائل پر کوئی اسکرین شیئر کرتی، ہانیہ کے کہنے پر مسکراتی، مگر دل کہیں اور ہوتا۔ عرصہ اکثر چھپا کر اپنے خوابوں میں چپکے چپکے سٹیج کی تیاریاں کرتی، اس کے چھوٹے دل میں بہن کی کامیابی کا غرور بھی تھا، مگر ساتھ ہی ایک خفا سا رنگ بھی۔ وقت کے ساتھ انفا کی دنیا اور گھر کی دنیا میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں مسکرا کر ٹال دیتی، پھر دن گزارنے کے وعدے کرتی، مگر واپس آن لائن ہو کر کئی گھنٹے غائب رہ جاتی۔ وہ کبھی بتاتی کہ کس برانڈ نے میسج کیا، کون سا اسکرپٹ قبول ہوا، مگر جب ہانیہ اسکول کے دنوں کی کوئی میٹھی بات بتاتی، انفا کی نظر کمرے کی دیوار پر سپٹ جاتی، جیسے وہ یہ سب سنتے ہوئے بھی نہ سن رہی ہو۔ ارشاد وقت نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک روز ہانیہ نے محسوس کیا کہ عرصہ کے چہرے پر اداسی کا سایہ بڑھ گئے ہیں۔ عرصہ نے کہا، میں آپ دونوں کو بہت چاہتی ہوں، مگر لگتا ہے میری سب سے بڑی بہن کہیں بہت دور ہو گئی ہے۔ ہانیہ کا دل بھر آیا، مگر اس نے حوصلہ بنا کر کہا، ہم کوشش کریں گے عرصہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انفا اپنے اندر ایک الجھن محسوس کرتی، مگر اظہار کم کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی روشنی تلاش کر رہی ہے جو حقیقی زندگی میں نہیں ملتی، وہ لائکس کی گرماہٹ، اس تناسب کا نشہ جو ہر ویڈیو کے بعد بڑھتا جاتا۔ مگر رات کو جب وہ آئینے کے سامنے بیٹھیں تو کبھی کبھی آنکھوں کے اندر ایک عجب خالی پن دیکھتیں، ایک سوال جو زبان پر آ کر رک جاتا، کیا یہ سب میں ہوں یا میں نے خود کو یہی بنا لیا ہے؟ گھروں میں بات چیت کم ہو گئی، کھانے کی میز پر پہلے وہی شو رہتا تھا، مگر باتوں کا مزہ کم پڑ گیا۔ ہانیہ کوشش کرتی کہ وہ کھانے کے بعد سب کے ساتھ چائے پئیں، خاندان کی باتیں کریں، مگر انفا کی اکثریت آن لائن میٹنگز، ویڈیو ایڈیٹنگ اور نئے چیلنجز میں لتھی ہوئی رہتیں۔ عرصہ نے اپنی معصومیت سے ایک دن کہا، آپ دونوں میرے لیے ایک ہی دنیا کی 2 کہانیاں ہوں، ایک جو میں ٹی وی میں دیکھتی ہوں اور ایک جو میں گھر میں محسوس کرتی ہوں۔ ایک شام بارش زور سے برس رہی تھی۔ ہانیہ نے سوچا کہ انہیں کوئی یادگار لمحہ چاہیے، کوئی ایسا پل جو بہنوں کو دوبارہ قریب لے آئے۔ اس نے تراکیب سوچیں، مگر انفا نے اس منصوبے کو ٹال دیا۔ آج جی میری ایک بڑی ویڈیو ہے، لائیو سٹریمنگ، سب تیار ہیں۔ وہ محبت سے کہہ کر نرمی دکھاتی، مگر عرصہ کے دل میں ایک بے چینی سی ابھری، جیسے کوئی انکہی چیز اس کی رگوں میں رچ بس رہی ہو۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ گھر میں خاموشی کا راج بڑھ گیا۔ انفا اپنے کمرے میں گھنٹوں بیٹھ کر ویڈیوز بناتی اور پھر رات کو تھکن کے ساتھ بجھی آنکھوں والی آواز میں گھر کی طرف دیکھتی، مگر آواز ہی نکلتی نہ تھی۔ ہانیہ نے ایک دن ڈر کے ساتھ اپنے دوست سے بات کی کہ وہ کیسے بہن کی توجہ واپس لائے۔ دوست نے مشورہ دیا، سچ بول کر محبت دکھاؤ، کوئی ڈرامہ نہیں، بس سچ اور بس۔ ہانیہ نے پھر سے دل تھام کر ایک چھوٹی سی اسکیم بنائی۔ اس نے انفا کے پسندیدہ کھانے بنائے، گانے لگائے جو بچپن میں سب نے سنا کرتے تھے، اور عرصہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی محفل سجائی۔ مگر مقصد کوئی بڑا اسکرپٹ نہیں تھا، مقصد صرف ایک معمولی شام تھی جہاں سب کو محسوس ہو کہ گھر میں وہی پیار ہے جو کبھی تھا۔ شام کو جب انفا گھر آئی، وہ تھکی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں روشنی تھی۔ ہانیہ نے نرمی سے کہا، چلو آج کچھ دیر کے لیے سارا فون بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ انفا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، بظاہر وہ تیار نہ تھی مگر دل میں کچھ کشمکش تھی۔ آخرکار اس نے موبائل سائلنٹ کیا اور کچن میں بیٹھ گئی۔ شہری زندگی کی چیختی آوازیں جیسے کچھ دیر کے لیے دھندلی پڑ گئیں اور وہاں ایک خاموشی چھا گئی جو پہلی بار دلوں کو سنائی دی۔
باتیں آہستہ آہستہ گھل گئیں۔ ہانیہ نے اسکول کے بچے کی کسی معصوم بات کا ذکر کیا، عرصہ نے اپنی نئی نظم سنائی جس میں اس نے بہنوں کے بارے میں لکھا تھا۔ انفا نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ کر پہلی بار کھلے الفاظ میں کہا، میں شاید بہت کچھ کھو رہی ہوں، میں اس دنیا میں اتنی کھو گئی ہوں کہ میں خود کو بھی بھول گئی ہوں۔ اس کے الفاظ میں شرمندگی اور سنجیدگی تھی۔ وہ بولی، میں نے سوچا تھا کہ شہرت مجھے وہ سب دے دے گی جس کی میں تلاش میں ہوں، مگر وہ سب وقتی ہے۔ اس لمحے گھر کا ماحول بدل گیا۔ ہانیہ نے بہن کے ہاتھ پکڑے، آنکھوں میں روشنی اور آواز میں تسلی تھی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں انفا، تم اکیلی نہیں ہو۔ عرصہ نے سر سے سر ملا کر کہا، ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، وہ انعام اور لائکس نہیں، تمہاری ایک آہٹ، تمہاری ہنسی۔ انفا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، مگر یہ آنسو کسی شکست کے نہیں تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو کسی نے کھوئی ہوئی چیز دوبارہ پانے پر بہائے ہو۔ انہوں نے اس رات فیصلہ کیا کہ وہ آن لائن زندگی اور حقیقت کے درمیان توازن بنائیں گے۔ انفا نے عہد کیا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی سے حقائق شیئر کرے گی، اپنی کمزوریوں کو چھپائے گی نہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارے گی۔ اس نئے راستے پر چلنے کا عمل آسان نہ تھا۔ کبھی کبھار انفا پھر سے گم ہو جاتی، ایک مخصوص پروجیکٹ، ایک کامنٹس کا ہنگامہ، مگر اب اس کے پاس 2 بہنیں تھیں جو ہر بار اس کا ہاتھ تھام لیتی تھیں۔ ہانیہ نے اپنے طالب علموں کے ساتھ بھی آن لائن اخلاقیات اور میڈیا لٹریسی کے بارے میں سبق شروع کیا، تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ سوشل میڈیا حقیقت نہیں بلکہ عکس ہوتا ہے۔ عرصہ نے اپنی معصومیت اور محبت سے گھر میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑھایا، کھانے کی میز پر ناچ کر، چھوٹے کہکہوں سے اور رات کو سادہ کہانی سنانے سے۔ کہانی کا اختتام کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہونے جیسا نہیں تھا، یہ ایک نرم سا آغاز تھا، ایک گھٹتی ہوئی دھند کے بعد سورج کی پہلی کرن کی مانند۔ انفا نے سیکھا کہ خود کو کھونے اور دوبارہ پانے کا سفر سخت ہوتا ہے مگر ممکن بھی۔ ہانیہ نے سیکھا کہ تعلیم صرف بچوں تک محدود نہیں، خاندان کی مضبوطی بھی ایک پیغام ہے۔ اور عرصہ نے سیکھا کہ اس کی معصومیت میں طاقت ہے، وہی معصومیت جس نے سب کو جوڑا رکھا۔ وہ تینوں ایک بار پھر چھت پر بیٹھے، ہلکی ہوا ان کے چہرے کو چھو رہی تھی اور دور کہیں پلک چھپکتے شہر کی روشنی چمک رہی تھی۔ انفا نے آہستگی سے کہا، میں اب جانتی ہوں کہ دنیا میں کھو جانا آسان ہے مگر واپس آنا بھی ممکن ہے، اگر تم اپنے دل کی آواز سنو۔ ہانیہ نے کہا، اور اگر ہم ساتھ ہوں تو کوئی راستہ اکیلے طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ عرصہ نے مسکرا کر کہا، اور جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ سب مل کر پورے کریں گے، حقیقی، سادہ اور پیار بھرے۔